کے برابر بھی فرق نظر نہیں آتا۔ ایسا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو تم دیکھو گے جیسے کالی رات میں بادل چھا جاتے ہیں اور زور کی سناٹے دار بارش ہوتی ہے، اس طریقے سے سراٹے والی بارش ہوتی ہے، یعنی کہ بہت تیز بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے ایسے ہی میری امت پر فتنوں کا ظہور ہوگا، جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں ویسے میری امت فتنے دیکھے گی، یعنی ہر صبح ایک نیا فتنہ ہوگا، ہر شام ایک نیا فتنہ ہوگا، اور لوگوں کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں تک فرمایا کہ ہاتھوں پر انگارہ رکھنے کے برابر ہوگا ایمان کو بچانا۔ بہت سے لوگ صبح کو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، شام ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ شام کو مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، یعنی وہ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کیجئے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن چند گھنٹوں میں انسان اپنا ایمان لٹا دے گا، اپنا عقیدہ لٹا دے گا، اپنے آپ کو برباد کر دے گا، اپنے آپ کو تباہ کر دے گا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اب ذرا دھیان سے سنیں، حضور علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں کیسے بیان کی اور ہم اپنی آنکھوں سے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کی حقانیت کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی نے جو فرما دیا وہی ہو رہا ہے اور وہی ہوگا، اس سے نہ کم ہوگا نہ اس سے زیادہ ہوگا۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ امانت کو غنیمت کا مال سمجھنے لگیں گے، لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگیں گے۔ ایک ہوتی ہے امانت جس میں آپ کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے غنیمت جو آپ کے لیے حلال ہوتا ہے۔ غنیمت کا مال کس کو کہتے ہیں؟ جب دو فریق لڑتے ہیں تو جو فریق ہار کر کے چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے اس کا بچا کچا مال غنیمت ہوتا ہے، جو لڑنے والوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ ان کے لیے حلال ہوتا ہے، اور وہ اس کو بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مگر امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھیں گے۔ آپ دیکھیے امانت کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ امین ہیں اس دور میں، یعنی کتنے لوگ جو اللہ اکبر امانت کا لحاظ کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس امانت رکھ کے دیکھیے، بات امانت رکھ کے دیکھیے، وعدہ امانت رکھ کے دیکھیے، مال امانت رکھ کے دیکھیے۔ گاڑیاں تو بڑی بڑی ہیں، ٹوپیاں تو خوبصورت ہیں، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، ہر سال عمرے بھی ہو رہے ہیں، اللہ اکبر 11ویں کی نیازیں بھی ہو رہی ہے، ہر مہینہ چھٹی اجمیر شریف حاضری بھی ہو رہی ہے، کلیہ شریف بھی حاضری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ امانت کا لحاظ ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی جو نشانی بیان کی ہے اپنے آپ میں ذرا چیک کیجئے کہ یہ تینوں نشانیاں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں ذرا غور تو کیجئے، آج تو جھوٹ بولنے کو لوگ گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ میں تو روزانہ دیکھتا ہوں مذہبی طبقے کو جھوٹ بولتے دیکھ رہا ہوں، اور اتنا آسانی کے ساتھ جیسے ہم اسٹیج پر جا رہے ہیں صدر کا فون آ رہا ہے جلدی آؤ یار کہاں ہو، تو بیٹھے ہوئے میرے ساتھ بیٹھے کہتے ہیں نکل چکے ہم لوگ رستے میں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے حیرت ہوتی ہے آخر وہ صدر آپ نے اگر اس نے چلا کر کے بلایا، اگر آپ کہہ دیں کہ ہم گھر میں بیٹھے بھی نکل نہیں پائے ہیں تو کیا وہ گردن اڑا دے گا؟ اللہ کے بندوں جتنی اہمیت ہم صدر کو دے رہے ہیں کیا اتنی اہمیت ہم اللہ کے فرمان کو نہیں دے سکتے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ارے دوست کرتا چلاتا ہے، ارے یار تو نے وعدہ کیا تھا تو کہاں ہے، جلدی سے آ۔ وہ کہتے ہیں بس بھائی نکل کے 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، حالانکہ بیٹھا ہوا گھر پہ۔ میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں مخلوق زیادہ سے زیادہ ناراض ہوگی تو کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ رشتہ توڑ دے گی۔ ارے کسی کے رشتہ توڑنے سے اپنا بگاڑنا کیا ہے؟ ہزاروں لوگ رشتے توڑ چکے، اور میں تو یہ کہتا ہوں نفرتیں ڈالنے کے لیے نہیں، حقیقت بیان کرنے کے لیے کہتا ہوں رشتے توڑتے وہ ہیں جن سے رشتے ہوتے ہیں۔ آج رشتے رہ کہاں گئے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ حضرت بے شک آج رشتے رہ کہاں گئے ہیں؟ ارے باپ بیٹے کا رشتہ کدھر ہے؟ ماں بیٹے کا
رشتہ کدھر ہے، بھائی بھائی کا رشتہ کدھر ہے؟ لیکن پھر بھی چلے اگر رشتے بھی ہوں تو زیادہ سے زیادہ کوئی رشتہ توڑے گا، دوستی توڑے گا، کوئی گالی دے گا، کوئی مارے گا، پیٹے گا، نوکری سے نکال دے گا، اس سے زیادہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ لیکن جب اللہ ناراض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جلدی وہ ناراض ہوتا نہیں، وہ بہت موقع دیتا ہے، وہ بہت وقت دیتا ہے۔ اللہ بندے سے جتنا پیار کرتا ہے کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ صوفیہ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جیسے اس کے کسی فعل کی کوئی حد نہیں ہے اس کی محبتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کہاں سے لائیں؟ رب کی ہر چیز لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اس کی رحمتیں لامحدود ہے، اس کا کرم لامحدود ہے، اس کی عنایتیں لامحدود ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کے اس کی عنایتوں کی اللہ اکبر لامحدودیت کیا ہوگی کہ اگر ہم باپ کی نافرمانی کریں تو باپ کہتا ہے میں تیری بولی پانی بند کر دوں گا، تیرا کھانا پانی بند کر دوں گا۔ لیکن جب سے وہ سنبھالا آج تک روزانہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کبھی روزی بند کی، اللہ نے کبھی رزق بند کیا؟ ارے باپ کہتے ہیں روزی بند کرنے کے لیے، مگر رزاق نے تو کبھی بند نہیں کی۔ ہم جھوٹ بولتے رہے، روزی دیتا رہا، نماز نہ پڑھتے رہے، روزی دیتا رہا، اس کی نافرمانی کرتے رہے، روزی دیتا رہا، شراب کے دو کو آباد کرتے رہے، روزی دیتا رہا۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کیجئے، اللہ کے بندوں ذرا غور تو کیجئے، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن محبت کے صلے میں وہ کچھ نہیں مانگتا، وہ کوئی صلہ نہیں مانگتا، وہ بے نیاز ہے، وہ تو بس یہ کہتا ہے میری فرما برداری کرو، وہ بھی تمہارے فائدے کے لیے۔ اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا، اگر کوئی ناراض ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ پہلے تو جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ناراض، کیونکہ وہ صبور ہے، صبور ہے، وہ صبور ہے، اس کے یہاں جلد بازی نہیں ہے۔ جی جی بے شک بے شک اس کے یہاں بہت موقع دیا جاتا ہے، بے شک۔ وہ جلدی سے کسی کو زمین بھی نہیں کرتا، وہ جلدی سے کسی گناہ کو پکڑ بھی نہیں کرتا، اللہ اکبر، بلکہ وہ جلدی سے کسی کی جو ہے وہ اللہ اکبر پردہ، وہ اس کو پردوں کو اٹھاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پردہ پوشی کرتا ہے، پردہ دری نہیں کرتا۔ ایک شخص سیدنا فاروق اعظم کے دور میں چوری کرتی پکڑایا، چوری کرتے پکڑایا، فاروق اعظم نے کہا اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹو اس ظالم کے۔ اس نے بڑے ہاتھ جوڑے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ مجھے میرے ہاتھ نہ کاٹو۔ پہلی بار چوری کیا میں پکڑا گیا، فاروق اعظم سوچنے لگا پہلی بار چوری کیا پکڑا گیا۔ فاروق اعظم نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہا اللہ کی قسم تو نے پہلی بار چوری نہیں کی۔ فاروق اعظم کہ اللہ کی قسم تو نے پہلی بار چوری نہیں کی، تو چوری کا عادی اس لیے تو پکڑایا۔ اس نے کہا نہیں میں نے پہلی بار چوری کی۔ فاروق اعظم نے اللہ کی قسم اٹھا کے بات کہی، لوگوں نے ہاتھ کاٹ دیا۔ جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا وہ پہلی چوری نہیں تھی، وہ چوری کا عادی تھا۔ لوگوں نے فاروق اعظم سے پوچھا امیر المومنین اتنے یقین سے آپ نے کیسے کہا کہ تم نے پہلی بار چوری نہیں کی؟ فاروق اعظم کہتے ہیں ارے پہلی بار جرم کرے تو اللہ ظاہر کہاں کرتا، میں تو پردے کا کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پہلی بار بتلاتا ہی نہیں ہے۔ جب انسان گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کتنے موقع عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ رب العزت صبور ہے، اس کی محبتوں کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس دن اس کی محبتوں کو سمجھ لو گے سب کو چھوڑ کر کے اس کا در پکڑ لو گے۔ تم جانتے ہو یہ ساری دنیا بے وفا ہے، بے شک بے شک۔ اللہ کے بندے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرا اللہ کیسا کریم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا مہربان ہے۔ روزی روٹی جلدی سے بند نہیں کرتا، لیکن بندہ ہے کہ اس کا خیال ہی نہیں۔ جی جی، تو زیادہ سے زیادہ انسان کیا کر لے گا؟ رشتہ توڑ دے گا۔ جی کسی کے رشتے ٹوٹنے سے جاتا کیا ہے؟ جی، اگر کوئی توڑ لے تو توڑ لے۔ ویسے بھی رشتے آج کل لوگ نبھاتا کون ہے؟
اللہ اکبر اللہ آج کے رشتے تو چائے پر ہیں، کھانے پر ہیں، پیسوں پر ہے، دولت پر ہے، حسن پر ہے، ورنہ اگر رشتے لوگ نبھاتے تو ماں باپ مسجد مندروں کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کے بھی کیوں مانگتے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے حضرت، بے شک بے شک، اگر رشتے ہی نبھاتے تو 3 بچوں کی پیدائش کے بعد میں اپنی بیویوں کو سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ طلاق کیوں دے؟ اللہ رشتوں کا لحاظ کیسے ہے؟ میں تو اس قوم کو رشتوں کے بارے میں کیا معتبر جانوں جو اپنے رب سے کیا ہوا رشتہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے، سارے رشتوں میں سب سے پرانا رشتہ ہے، قدیم رشتہ ہے بندے اور خدا کا، اس دن میں رشتہ جوڑا گیا، الست بربکم، بے شک بے شک، بلکہ اس وقت تو جوڑا بھی نہیں گیا، اس وقت اظہار رشتہ کیا گیا۔ وہ جڑا کب سے ہے؟ وہ تو ازلی اور ابدی ہے، وہاں تو آغاز اور انجام ہی نہیں ہے، ابتدا اور انتہا ہی نہیں ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، تو یاد رکھیے، مگر یہ بات کہہ دوں میرے بھائیوں، کوئی ناراض ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو پہلے اس کو لعنت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ آج کہتے ہو ہم بہت پریشان ہیں، سنی ہوں، پشتینی سنی ہوں، کنورٹ ہونے والا سنی نہیں ہے، میں پشتینی سنی ہوں الحمدللہ، اور مجھے اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے کہ میں 41 پشتوں کا سنی ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، احسان ہی، لیکن اتنا ضرور اگر اللہ لعنت کرے اس لعنت کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، فرماتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہوں اس میں لعنت کرتا ہوں، اور جس کو لعنت کرتا ہوں پھر اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اس کو برباد کرنے کا فیصلہ قدرت کرے، اس کو کون آباد کرے گا میری بے اس کو شک، کون آباد کرے گا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم نے مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کو ہمیشہ ناراض کیا۔ اللہ پاک اپنی کتاب میں کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ تم نے میری وہ قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ جس کے یہاں 10,000 روپے کی نوکری کرتے ہو اس کی خوشی چاہتے ہو، اور جس نے پیدا کیا، جس نے بڑا کیا، جس نے کھانے پینے کی قوت دی، تھوڑی دیر سے تھوڑا غور کرو، میں کوئی تقریر نہ کروں، تھوڑا تھوڑا میں اور آپ، میں بھی اور آپ بھی ایک بار ذرا اپنے آپ سے مخاطب ہو کے سوچو، اگر اللہ ہمارا کھانا بند کرا دے تو اربوں پتی خربوں پتی ہو کر بھی کچھ کھا سکتے ہو؟ نہیں نہیں، کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اپنے لیے نا، اپنے بچوں کے لیے نا۔ اگر وہ نہ چاہے کہ تم کھاؤ تم نہ کھاؤ، اگر وہ چاہے کہ تم نہ کھاؤ کھا سکتے ہو؟ کتنے لوگ شوگر بن کر کے نہیں بیٹھے؟ کیوں بیٹھے؟ بولے شوگر ہوگی، میں نے کہا شوگر نہیں ہوئی، اللہ نے چاہ لیا کہ اس کو میٹھا نہیں کھانے دوں گا، ہے نا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ پہلے تو بہت مٹھائی پسند تھی، اب تو آم کو ہاتھ لگانے ڈرتے کڈنی فیلنا ہو جائے، شوگر بڑھنے پر جی جی جی، تو اللہ نہیں چاہے ساری نعمتیں سامنے رکھے نہیں کھا۔ میں ان کو سزا کی بات، سزا کے طور پر اللہ نے ان کی مٹھائی بن کے ایسا نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک نیت کی بات ہے۔ بولو کچھ لوگوں کا اللہ نے نمک بند کرایا کہ نہیں کرایا؟ اگر آپ سب کھا رہے ہو تو سب کھا کر مستی کیوں کرتے ہو؟ سب کھا کر زنا کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ سب کھا کر شراب کے اڈوں کو آباد کیوں کرتے ہو؟ اس کی دی ہوئی طاقت سے گناہ کیوں کرتے ہو؟ جب سب کھا رہے ہو ان کے دل سے جا کے پوچھو، جن لوگوں کو پھدکتا ہوا دیکھ کر کے ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہو نا، یہ لیڈر لوگ، یہ ہیرو لوگ، ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو، نیند کی 4 گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، اور تم لوگ 8 دیر بھی آرام سے سو جاتے ہو۔ بے شک بے شک، تم لوگ بغیر پنکھے کے سو جاتے ہو، جی حضرت، بغیر اے سی کے سو جاتے ہو۔ یہ سکون کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ بے شک بے شک، لیکن اگر اس سے بغاوت کرو گے تو یہ سکون بہت دن تک رہنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے میں چھین لوں گا، کیونکہ ہمارا خدا گونگا بہرا نہیں ہے، وہ کیا بات ہے، طاقت والا ہے، طاقت والا، بے شک وہ بے شک، قوت والا ہے، اگر وہ دینا چاہتا ہے تو وہ چھینا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اس کی نافرمانی مت کرو، اس سے بغاوت مت کرو۔ نہیں دیکھتے کتنے
کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے نعمت دے کر کے چھین لی، آج ان کے گھر ویران ہیں، آج ان کی جیب ویران ہے، آج وہ عزتوں کو ترستے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو ہم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو اللہ نے عزت دی تھی؟ اللہ نے فرمایا فضلتکم علی العالمین، اللہ فرماتا ہے میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی۔ کن کو؟ ہم سے پہلے کی قوموں کو۔ وہ کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ آل پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو کائنات میں فضیلت، بلکہ عالمین فرمایا۔ اب میں عالمین کی کیا تشریح کروں، یہ تو یہ اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو فضیلت دی عالمین، عالم میں نہیں، عالمین میں فضیلت دی۔ لیکن جن کو عالمین میں فضیلت دی، تھوڑا دل کے کان سے سننا، یہ کوئی تقریر وقریر نہیں، میں سچی بات کہوں، یہ صرف دل کا حال ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا حال۔ اللہ کرے کسی کے دل کو اترے۔ میں آپ سے کہتا ہوں انبیاء کی اولاد، پہلی چیز انبیاء کی اولاد، دوسرا فضلتکم علی العالمین، عالمین میں نے تمہیں فضیلت دی، عالمین پر فضیلت دی، ہے نا؟ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا عبادت کرو، نہیں کیا، انبیاء کی تصدیق کرو، نہیں کیا، وہ یہی سب کچھ کرتے رہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ جن کو فضیلت دی تھی عالمین پر، ان کو سور بنا دیا، ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں، جس قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے تمہیں عالمین پر، آج وہ ذلیل ہو گیا۔ پھر قرآن ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علیہم الذلہ والمسکنہ، اور ہم نے ان پر پھر ذلت مسلط کر دی اور غربت مسلط کر دی۔ پتہ چلا غربت اور ذلت کب آتی ہے؟ جب اللہ رسول سے بغاوت کرو تب آتی ہے۔ ورنہ مسلمانوں آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو آپ غریب ہو رہے ہو، مفلس ہو رہے ہو، ذلیل ہو رہے ہو، یہ کسی کی سازش ہے؟ ہم تو ساری سازشیں کسی نہ کسی کے سر ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ جس پر غضب کرتا ہے پھر اس پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج اگر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل کے اندر جو وہ پھنستے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ہے، ورنہ یہی ہندوستان تھا جو سونے کی چڑیا کہلایا، تو وہ صرف تمہاری وجہ سے کہلایا۔ مسلمان جن کے پاس انگریزوں کی آمد سے پہلے اتنی دولت ہوا کرتی تھی کہ اور حکومتوں کے شاہی خزانے میں بھی اتنی دولت نہیں تھی، اتنی دولت مسلمانوں کے پاس تھی۔ میرے عزیز، میرے بھائی، مگر آج تم روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب خدا کی نافرمانی کرو گے تو یہی ہوگا۔ تو جلدی جلدی سے چلتے ہیں۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگ امانت کو غنیمت سمجھیں، امانت میں خیانت مت کرو۔ اب امانت کی مختلف شکلیں، جیسے اگر کسی نے کہہ دیا یار یہ میں راز کی بات اس سے کہہ رہا ہوں، یہ امانت ہے، پھر مر جاؤ مگر وہ کسی سے مت کہو، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا مومنوں کے سینے رازوں کے قبرستان ہوتے ہیں۔ جیسے قبرستان میں ایک مرتبہ مردہ دفن ہو گیا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، ویسے مومن کے سینے میں راز گیا، بات ختم۔ یہاں تو کوئی رازدار ملتا ہی نہیں، جس کو راز کی بات دو، جس کو وہ اور کسی رازدار سے شیئر کر دیتا ہے۔ یہ حال ہے، یعنی عورتیں پہلے رازدار نہ تھی، اب تو مرد بھی رازدار، مردوں میں بھی رازدار ختم ہو گئے، کیونکہ یہ امانت میں خیانت کرنے والی قوم ہے، اور اللہ نے ان پر غربت اور ذلت مسلط کی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، عورتیں کپڑے پہن کر بھی یعنی اتنے پتلے اور باریک لباس ہوں گے ان کے کہ کپڑے پہننے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے ہم کس دینداری کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میں ایک بات کہوں، علماء بیٹھے غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے، جو سچا مسلمان بن جائے نا کبھی اس پہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ جی جی بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ مسلمان بن کر تو دیکھو، تمہارے پیر میں کانٹا چبھے گا نا، رب کی رحمتیں اترتی بھی نظر آئے گی۔ بے شک مسلمان بن کر تو دیکھو، اگر جنابت میں مر جاؤ گے تو فرشتے تمہیں غسل دینے آئیں گے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہوا ہے، جی بالکل ایسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی مومن بن کے تو دیکھے، ان سے وفا کر کے تو دیکھے۔ اگر مومن کو اللہ اکبر کوئی مار ڈالے یہ سوچ کر، ایک عورت نے ایک صحابی کے لیے منت مانی تھی کہ میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، وہ صحابی شہید ہو گئے،
لیکن جب شہید ہوئے تو وہ عورت نے اپنا منصوبہ پورا کرنے کے لیے سوچا، اتنی بارش ہوئی کہ ان کی لاش کو بارش بہا لے گئی اور اس عورت کے ہاتھ وہ شہادت کے بعد بھی نہ لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ یہ جس کو آپ امام زید شہید کہتے ہیں، امام زین العابدین کے شہزادے، ان کو بادشاہ نے قتل کیا، شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد سولی پہ لٹکا دیا تاکہ گرمی سردی کے اندر جب موسم بدلتے رہیں گے تو ان کے کپڑے جب وہ کمزور ہو کر کے پھٹ جائیں گے، گر جائیں گے تو ان کا جسم ننگا ہو جائے گا، لوگ ان کو ننگے بدن دیکھیں گے، موت کے بعد بھی میں ان کو اذیت دوں گا کہ لوگ ان کا ننگا بدن دیکھیں۔ حضرت امام زید شہید کو جب اس نے ایسا کیا، مہینوں سولی پر لٹکائے رکھا، جب کپڑے کمزور ہو کر گرنے کے قریب آئے تو مکڑی نے جالا تلنا شروع کیا اور بعد وصال بھی ان کی بے ستری نہ ہو سکی۔ تو جو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تیری موت کے بعد بھی میں تیری ستر پوشی کروں گا، تو میرا بن کے تو دیکھ، تو میرا بندہ تو بن کے دیکھ۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہم سب کچھ بنے، اللہ کے بندے ہی نہیں بنتے۔ ہمارے گھروں کا ماحول دیکھو، پوری دنیا میں سیکھتے ہو، پوری دنیا میں اسلام نافذ کریں گے، اسلام نافذ کریں گے۔ میں نے کہا دنیا میں اسلام نافذ کرنے کے بڑے چیلنجز ہیں، لیکن تو اپنے گھر کا حکمراں ہے، پہلے اپنے گھر میں اسلام نافذ کر، وہاں کوئی چیلنج ہی نہیں ہے۔ تو اپنے گھر کا بادشاہ خود ہے میرے بھائی۔ جب تیرے گھر میں اسلام ہے، بتائیے اپنے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ دنیا میں اسلام نافذ کرنے کا خواب دیکھنے والوں ہمارے گھر میں اسلام کہاں ہے؟ اگر ہمارے گھر میں اسلام ہو، رائی سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم 5 بجے اور 6 بجے سردیوں میں اپنے بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیا صبح 5-6 بجے ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھی اٹھاتے ہیں؟ اسکول کے لیے اٹھانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل اٹھاؤ، مگر اسکول کے لیے نہیں اٹھاؤ گے تو دنیا برباد ہو سکتی ہے، ہوگی نہیں۔ لیکن اگر نماز کے لیے نہیں اٹھاؤ گے تو دین بھی ختم ہو، دنیا بھی۔ جی حضرت، بہت جامع گفتگو ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے جاہلوں کو میں جانتا ہوں کہ بے شمار جاہلوں کے دروازے پہ بڑے بڑے ڈگری والے نوکری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا نہیں کرا انہوں نے، مگر ان کا کچھ بھی بنا نہیں۔ بہت سارے ایسے بھی لوگوں سے میرے تعلقات ہیں، حساب کرنے کے لیے آدمی لے کے بیٹھتا ہے لیکن کروڑوں پتی ہے۔ جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اسکول کے لیے بیٹے کو نہ اٹھایا تو دنیا برباد ہو سکتی ہے، امکان ہے، لیکن اگر نماز کے لیے نہیں اٹھایا تو دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ جس پر اللہ لعنت کرے، جب اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہو، اپنے بچوں کی خوشی چاہتے ہو، اپنے بچوں کو دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو اپنے بچوں کو دین کے قریب لاؤ۔ آپ تو یہ سمجھ لیں کہ دین تو آخرت میں کام آئے گا، تو جب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، جو دین جنت دلا سکتا ہے اس دین کی برکت سے مال بھی آ سکتا ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ۔ تبلیغی جماعت کے چکر میں آ کر کے لوگ مال سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، نادانوں نے ایسی کیا بلا پلائی کہ لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ مال خطرناک چیز ہے۔ میرے بھائی، اگر مال خطرناک ہوتا تو پھر نظام زکوٰۃ اسلام میں کیوں ہوتا؟ مال برا نہیں، مال خطرناک نہیں، مال تو اچھی چیز ہے، مگر بس بات اتنی ہے، اگر ادائیگی زکوٰۃ کے ساتھ مال ہے تو آپ کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مال کو جگہ آپ نے تجوری میں دیا ہے، دل میں نہیں دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ میرے بھائی، اگر پانی نہیں ہوگا تو کشتی چلاؤ گے کس پر؟ جی کیا بات ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پانی میں کشتی ڈوب جاتی ہے، پانی ختم کر دو تو پھر کشتی کا کام کیا رہے گا؟ پانی ختم ہو جائے گا تو بس بات اتنی ہے، کشتی بھی ضروری ہے منزل کے لیے اور پانی بھی ضروری ہے۔ اگر پانی ڈوبنے کے خوف سے ختم کر دو گے تو کشتی تو پھر چل ہی نہیں سکتی۔ پانی میں چلنا ہے، بلا تفصیل مال ختم کرنے کی کوشش مت کرو۔ جیسے منزل پہ جانے کے لیے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، ویسے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مال بھی ضروری ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ کشتی کو دریا میں رہنا چاہیے تو کشتی کامیاب ہے، اگر دریا کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بلا تفصیل مومن کو دنیا میں
رہنا چاہیے، مومن کے اندر دنیا نہیں رہنا چاہیے۔ آپ بات کر رہے ہیں۔ تو عثمان غنی کہلاتا ہے، اور نمرود کہلاتا ہے۔ مال برا کس نے کہا؟ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد۔ اور میرے تمہارے نبی نے کسی نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے جو اپنے نبی کی، سب نبی ہمارے نبی، سب انبیاء ہمارے، لیکن کسی نبی نے نہیں کہا جو میرے نبی نے کہا۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں مال کماؤ مالدار بنو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مال کماؤ مالدار بنو، کیونکہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی حضرت حق بیانی ہو رہی ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں غریب رہنا، کیونکہ اسلام غریبوں کا مذہب۔ میں نے کہا رسول اعظم سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غوث اعظم تک مجھے تو کوئی غریب نہیں ملتا۔ کیا بات ہے حضرت۔ کون سا غریبوں کا مذہب ہے؟ امام حسین 25 حج کرتے ہیں، غریب کرے گا 25 حج۔ امام اعظم 55 حج کرتے ہیں، 55 حج۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ نفیسہ مصری امام جعفر صادق کی بہو ہے، وہ عورت کو 30 حج کرتی ہے، غریب کرے گا 30 حج۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بتائے تو صحیح نا، یہ کیا فکر ہے؟ بس اتنا ہے کہ مال کو دل میں جگہ مت دو، بلکہ مجھے بات یاد آئی تاریخ کے اگر اوراق کو پلٹوں، ایک بادشاہ تھا، کہاں کا تھا کیا تھا مجھے بہت معلومات نہیں ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام محمود غزنوی تھا۔ ایک ملک نے حملہ کیا، اس نے 7 مرتبہ، لوگ 17 بار بھی کہتے ہیں لیکن مبالغہ کرتے ہیں، 7 بار حملہ کیا، اور کچھ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ کس ملک پہ کیا یہ بھی میری زیادہ معلومات نہیں، کیونکہ بہت پڑھا لکھا نہیں۔ بار بار حملہ کیا، بار بار کیا حملہ۔ وہاں کے لوگ اتنے بہادر تھے کہ تلوار کی زور پہ اس کو بھگا دیا، وہ چلا گیا بیچارہ، اچھی نیت سے آیا تھا اس ملک پہ، چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دھیان سے سننا، تو وہ اپنے مرشد کے پاس پہنچا، اس کے مرشد کا نام تھا شیخ ابو الحسن خرقانی۔ اس نے کہا او محمود، اور تو وہ فلاں ملک پہ جس کا نام پتہ نہیں چل پا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے تحقیق کرو گے تو معلوم ہوگا، کیونکہ آپ کو یہ مدرسہ جو جمال مصطفیٰ کے لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے کہ یہ مقرر کو بلانے کی بجائے شاید انہوں نے غلط پروپیگنڈا سن کے کسی فقیر کو بلا لیا۔ تقریر کرنا فقیروں کا تو کام ہی نہیں ہوتا، مقرر کو بلاتے تو وہ پورا پیش کرتا کہ ملک کو کون ہے کیا ہے، لیکن بہرحال معلومات کم ہے تو اپنی اٹکل سے کیا کہیں۔ لیکن اگر معلومات بھی ہو نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ اپنا خواب سوتیلے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سوتیلے بھائیوں سے نہیں کہی جاتی، اور ماں مائی پہ کہی ہوئی چیز سگے بھائیوں سے بھی سوتیلے بھائیوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے سوتیلے بھائیوں تک بات کہنا اچھا نہیں۔ اگر نبی بھی سوتیلے بھائیوں سے بات کہہ دے، اگر نبی بھی سوتیلے بھائیوں سے بات کہہ دے تو کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، بازار میں بیچے جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر کس منزل سے گزرتے ہیں۔ اس لیے یہاں سوتیلے بھائیوں سے کوئی بات نہیں کہنا، معلوم نہیں ہے یہ کہنا زیادہ اچھا ہے، کم معلومات یہ کہنا بھی زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال آپ سب تو مجھے جانتے ہیں، غوث پیر معاف کے در کا فقیر ہوں، اور آپ کو پتا ہے غوث پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا توجہ سے سنیے، کون سمجھ کرتا نہیں پتا زیادہ تر اللہ امام ابو الحسن خرقانی نے فرمایا تو فلاں ملک میں بار بار حملہ کرنے جاتا تھا، اب جاتا نہیں، کہا حضرت وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، جب حملہ کرتے ہیں وہ اپنی تلواروں سے بھگا دیتے ہیں، اور اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں وہ خرچہ اٹھا سکوں۔ توجہ کرنا، میں خرچہ اٹھا سکوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی فوج کو اتنا لمبا لے کر کے جاؤں گا تو پیسے چاہیے نا، کھلانے کے لیے پلانے کے لیے، اس کے بعد ان کو مجھے تنخواہ بھی تو دینی ہے، تو تنخواہ دینے کے لیے کہاں سے لاؤں؟ اب سننا مسلمانوں، یہ اپنی تاریخ ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی جیسے صوفی نے کہا اور بادشاہ ہمت مت ہے، اگر تیرے پاس
اس فوج کو دینے پیسے نہیں ہے، کھلونے پلانے پیسے نہیں ہے، تو میں تجھے ساری رقم قرضے کے طور پر دیتا ہوں۔ صوفی قرضہ دے رہا ہے بادشاہ کو، یہ صوفیت ہے آپ کی۔ بے شک بے شک۔ اور آج تو صوفی وہ جو رسولوں کے ٹکڑوں میں گلے بھیک مانگے، آج تو صوفی وہ جس کی نظر لوگوں پہ ٹکٹکی باندھ کے پڑی رہ کے آتے جاؤ اور دیتے جاؤ، بھیک دیتے جاؤ۔ اور صوفی کبھی بھکاری نہیں ہوتا، اور جو بھکاری ہوتا ہے وہ کبھی صوفی۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب مسلک اعلی حضرت دارالعلوم زمانہ مصطفیٰ ناصری جشن دستار بندی حضور کی سرکار صوفی کہاں سے نہیں جو سلطان العارفین بایزید بستامی کے فیض یافتہ ہے، اور بایزید بستامی فیض یافتہ ہے سید السادات امام الائمہ امام جعفر صادق کی فیض یافتہ ہے۔ میں تجھے قرضہ دیتا ہوں، اور قرضے کی شرط کیا ہے؟ اگر فاتح بن کے آئے گا تو غنیمت ملے گی تو لوٹا دینا، اور اگر ہار جائے گا تو وہ قرضہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، تمہارا صوفی بھی اتنا مالدار رہتا تھا، تمہارا صوفی بھی اتنا مالدار رہتا تھا۔ میں دلیل کے ساتھ بات کروں، اس لیے میری گزارش، ہمارے نبی نے تو فرمایا مالدار بنو کہ غربت کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے، تو کسی کے مال میں خیانت نہ کرو، اور دینداری آئے گی تو مالداری آئے گی۔ کیوں؟ صحابہ کو دیکھ لو، جب تک دینداری پر نہ تھے، حضور کا دامن جب تک نہ ملا تھا، دینداری پر نہ تھے۔ کہتا ہوں میں چرواہا مانتا ہوں، اس لیے کہ بادشاہ اگر اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی سیدھی کر لے تو اس کی عاجزی ہے، اس کی وجہ سے وہ موچی نہیں بن جاتا ہے نا۔ تو بکریاں جنگل میں لے جانے سے کوئی چرواہا نہیں بن جاتی، یہ ان کی کوڑ نفسی اور کوڑ علمی ہے، ان کے ایمان کا کوڑ ہوا ہے جو اہل اللہ کو چرواہا کہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، اس لیے کہ اہل اللہ چرواہے نہیں ہوتے۔ ہاں، اگر کوئی سید بادشاہ یا کوئی عالم دین اگر جھاڑو اٹھا کر محلہ صاف کرنے لگ جائے تو کیا اس سے معاذ اللہ وہ صفائی کرنے والا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ اس کی عاجزی ہے۔ بہرحال اور بکریاں تو لوگوں نے اس لیے چرائی کہ وہ عاجزی کی ایک شکل ہے، اور میرے آقا فرماتے ہر نبی بکری لے کر کے گئے جنگل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو سنبھالنے کا تجربہ دینے سے پہلے اللہ نے بکریوں کو سنبھالنے کا تجربہ انبیاء کو عطا فرمایا، کیونکہ جانوروں میں سب سے بھولا بھالا جانور بکری ہے۔ جو بکری سنبھالنا جان جائے پھر وہ سب کو کور کرنا جان جاتا ہے۔ ہاں، میں تو کہتا ہوں کیا خوش نصیب تھی سبحان اللہ حلیمہ کی بکریاں جس کو مصطفیٰ جان رحمت جنگل لے جاتے تھے۔ تو آپ دھیان سے سنیے، میری طرف آپ کی توجہ رہنی چاہیے، غور فرمائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مالدار بنیے، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ اور میرے عزیز، میرے بھائیوں، جو ہے وہ دینداری کی برکت کیا ہے کہ جب تک کہ رسول اللہ کا دامن نہیں ملا تھا، یہ عرب کے بوریا نشین جنگلوں میں کوئی اونٹ لے جا رہا ہے، کوئی بکریاں لے جا رہا ہے، کوئی ڈیرے لے جا رہا ہے، لیکن جب دامن مصطفیٰ نصیب ہو گیا تو پھر وہی لوگ جو عرب کے بوریا نشین اللہ اکبر اونٹ اور بکریوں کو جنگل لے جاتے تھے، پھر وہ کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے، وہ کیسر و کسرا کے مالک بن گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دولت سے نوازا۔ آپ مطمئن ہو تو سنیے بھائی، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ پھر توجہ کر رکھیں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بہت جامع گفتگو ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار سب درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا حضور کے فرمان سے بڑی چیز اگر آپ کے نزدیک کوئی ہے تو آپ اس طرف متوجہ ہو جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اگر حضور کے فرمان سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے تو پھر اس قوم کے سامنے کیا میں فرمان رسول پیش کروں کہ جو تھوڑی سی حرکت پر بھی ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں؟ مجھے کوئی غصہ ناراضگی نہیں۔ امام مالک کو 70 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے حرکت نہ کی، باچیرہ سرخ ہو گیا، پسینے پسینے ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ جب درس حدیث ختم ہوا تو کپڑے جھٹکے تو بچھو نکلا، تو کہا 70 بار اس نے ڈنک مارا۔ کہا پہلی مرتبہ میں آپ نکال کے پھینکتے؟ کہا کیسے پھینک دیتا، میں حدیث رسول کا درس دے رہا ہوں۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ میرے بھائی اس قوم کو ان جلسوں سے کیا برکت ملنی ہے جو شربت والے کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں، چائے دیکھنے والے پر بھی حدیث سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ کچھ سیکھیے میرے بھائی۔ مراد آباد ضلع میں ہر روز درجنوں جلسے ہوتے ہیں، آپ سیکھتے کیوں نہیں؟ میں کوئی غصے سے شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضور کی حدیث ہے میرے بھائی، کتنا بھی بڑا عالم آ جائے، مفتی آ جائے اور کتنا ہی بڑا محدث آ جائے، اگر ذکر رسول ہو رہا ہو تو حضور مفتی اعظم فرماتے تھے کہ اس کے لیے تو نعرہ بھی نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، ذکر حبیب۔ یہ تو ہم نے بہت سی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے، اب اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، ورنہ حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ کی کلپ میری نظروں سے، میری سماعتوں سے گزری تو حضور مفتی اعظم منع کرتے تھے کہ جب نبی کا ذکر ہو رہا ہو ہم کون ہیں، ہمارے لیے کیا نعرہ لگانا؟ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نے تو پورے دین کی روح کو ختم کر دیا۔ اقبال نے رونا، ڈاکٹروں کے رونا رویا تھا، ہمیں کچھ دینداروں کے سمجھ میں نہیں آتا۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا بلالی نہ رہی۔ اللہ خدا کے لیے تھوڑا وقت دیے، سن لو، مجھے اپنی ذات کے لیے واللہ کوئی اللہ جانتا ہے، کوئی غصہ نہیں۔ حدیث رسول کا احترام کرنا سے، اللہ والوں کی باتوں کا احترام۔ بے شک بے شک۔ آپ کی محفلوں میں کیا انداز ہے خدا جانے، کوئی اہم نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ اہم ہے۔ بے شک، حق ہے حق ہے، زندہ باد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب مانتا ہوں، مصطفیٰ کے بعد حق ہے حق ہے، بے شک بے شک، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سیٹ کیا تمہاری محفل میں آ جاتے ہیں تو مجھے سدھنے لگتے ہو؟ اس سیٹ بھی سراکوں پر، غریب بھی سراکوں پر، لیکن ذکر رسول کا کوئی احترام سیکھو۔ درود شریف پڑھیں، رب صلی علی حبیبک خیر الخلق، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں قریب قیامت کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی۔ ہمارے گھروں میں اسلام نہیں، آج ہماری بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہنے، علماء سے پوچھو آدھی آستین کے کپڑے کوہنی کے اوپر پہن کر کیا کوئی عورت باہر جا سکتی ہے؟ نامحرم کے سامنے جا سکتی ہے؟ عورت کا تو پورا جسم عورت ہے، دوپٹے اتنے پتلے ہیں کہ بالوں کی سیاہی نظر آ رہی ہے، یعنی بالوں کی رنگت نظر آ رہی ہے، حرام ہے۔ ان عورتوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے جس کے دوپٹوں سے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، وہ نامحرموں کے سامنے آتی ہے، اور اس میں مرد سوچتے ہیں ہمارا کیا ہے اس میں، مولانا میری بہن گھوم رہی ہے بے پردہ تو میرا کیا ہے، بیوی گھوم رہی تو میرا کیا، ماں گھوم رہی تو میرا کیا۔ ارے منع کرنا میرے بھائی، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا، لیکن ہم منع نہیں کرتے، کیوں؟ سالن میں نمک زیادہ ہونے کو نہیں ڈانٹتا، جب اپنے نفس کے لیے ڈانٹ سکتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں ڈانٹ سکتا۔ بڑا باخلاق بنتا ہے تو گھر میں، تیرے نفس میں پڑے گی تو تجھ سے بڑا خودخوار گنڈا کوئی نہیں، اور اگر اللہ رسول کی بات آئے تو بڑے آرٹیفیشل باخلاق بنتے ہو۔ ارے اخلاق تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے خوش ہونا اور اللہ کے ناراض ہونا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ صرف خوش ہونے کو اخلاق نہیں کہتے، اخلاق نام ہے اللہ کے لیے راضی ہونا، اللہ کے ناراض ہونا، اس کو اخلاق۔ بے شک بے شک۔ ناراض ہونے کو اخلاق کے خلاف سمجھتے، میں نے کہا نہیں، یہ ناراضگی ہو یا رضا ہو، لینا ہو یا دینا ہو، لینا ہو یا روک لینا ہو، جھڑکنا ہو یا پیار کرنا ہو، اگر وہ یاد کے لیے ہے وہی اخلاق ہے۔ من احب للہ وأبغض للہ وأعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے ناراض ہو جائے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روک لے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ ہاں بے شک۔ ہم کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، اگر نہیں کچھ کر سکتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ جنت کی خوشبو بھی دیوس پر حرام ہے، جنت دیوس پہ حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون لوگ ہیں؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے وہ منع نہیں کرتا، وہ دیوس ہے۔ دیوس اللہ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ یعنی صرف اپنے داڑھی رکھ لینے سے مذہبی ہو جانے سے کام نہیں بنتا، پورے گھر کو سنبھالنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بھی۔ مائیں اور بہنیں اگر بات سنیے تو ان سے کہتا ہوں پتلے کپڑے نہ پہنو، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔
کپڑے جو ہے وہ اداکارہ کی طرز پہ نہ پہنو. پتلے کپڑے عورتوں کو پہننے میں کوئی فضیلت نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس عورت کا کپڑا، مفہوم حدیث ہے، جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا. اللہ اکبر. جس کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا، اور جو حیا کی وجہ سے جتنا موٹا کپڑا پہنے گی انشاءاللہ اس کا ایمان اتنا مضبوط انشاءاللہ. موٹے کپڑے اور ڈھیلے کپڑے پہننے میں عورتوں کے لیے عافیت ہے. ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کی خواتین نقل کیوں نہیں کرتی؟ وہ اداکار کو آئیڈیل کیوں بناتی ہے؟ وہ سیدہ کائنات کو آئیڈیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا مائیں اپنے آقا کو جنم دیں گی. مائیں اپنا آقا پیدا کرے گی. اس وقت شاید لوگ حدیثیں سنتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے ایک ماں آقا کو کیسے جنم دے سکتی ہے، لیکن آج کا ماحول دیکھ کر کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج بیٹوں نے اپنی ماں کو اپنی کنیز بنا لیا. آج بیٹوں نے اپنے ماں باپ کو اپنا غلام بنا لیا. بس میں 2-4 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں، وقت کی ساتھ کہ اذان کا وقت قریب ہے اور نماز ہونی ہے، لیکن یہ بات دل کے درد کے طور پہ آج مذہبی گھرانہ ہو یا دنیا دار گھرانہ ہو، اگر شادی کا موقع ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تو مشورہ دے سکتے ہیں، شادی کا کارڈ ایسا ہوگا، کپڑے ایسے ہوں گے، ہال وہ ہوگا، فلاں کا ہوگا، لیکن بوڑھے ماں باپ دبک کر بیٹھے رہتے ہیں. ابھی کچھ بولیں گے تو ڈانٹ سنیں گے، ابھی کچھ بولیں گے تو جو ہے وہ ڈانٹ پڑے گی. کیا ڈانٹ؟ تم بڈھے ہو گئے، تمہیں کیا سمجھتا، تمہارا دور الگ تھا، ہمارا دور الگ تھا. صرف روٹی دے کر کے اپنے ماں باپ کو احسان کرتے ہو. میرے بھائی روٹی تو کتوں کو بھی ملتی ہے، اگر تم اپنے ماں باپ کو روٹی کھلاتے ہو کوئی احسان نہیں کرتے. ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کیسی ہے؟ بزرگوں نے فرمایا کم سے کم کسی بادشاہ کی جتنی عزت کی جا سکتی ہے اتنی ماں باپ کی تعظیم اور تکریم ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ، یہ بات میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، امام ہم باپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہو پاتے تو ندا آتی ہے تو اپنے باپ کے لیے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوا، اب جا قیامت تک تیری بارگاہ میں صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں کروں گا. صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں، ذرا غور تو کیجئے گا، صف اول کے مقبول لوگوں کو پیدا نہیں کیا جائے گا. کس لیے؟ باپ کے احترام میں استغراقی کیفیت کی وجہ سے کھڑے نہیں ہوئے. اور یہاں تو باپ کھڑا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا، وہ بھی باپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھا. جس مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو پورا مسلک پڑھا کا ہے اپنے. اسی امام اہل سنت نے لکھا اپنے ماں باپ سے ڈائریکٹ بات کرنے کی اجازت نہیں. یہ فکر رضا ہے. ہم نے فکر رضا کے ان دوستوں کو لیا جو اپنی ذات کے لیے ہلکے ہوتے ہیں. میٹھا میٹھا ہاں ہاں، کڑوا کڑوا تھو تھو. فرمایا اپنے ماں باپ سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے آپ. آداب جو ہیں ماں باپ کے، پہلے ماں باپ سے اجازت لو، اور جب وہ اجازت دے تو اس طرح بات کرو جیسے کہ غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. 10,000 کی نوکری جس نے دی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ جس نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے میں شرم آتی ہے؟ جو چند سکے تمہیں دے اس کی ہر ہاں میں ہاں ملاتے ہو، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کو اپنا غلام بنا رکھو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولنے کا اختیار ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں. آج ہے الا ماشاءاللہ چند گھر ایسے ہوں گے جہاں ماں باپ کی چلتی ہے، ورنہ بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ کی کہیں نہیں چلتی ہے. بہت معافی کے ساتھ میں کوئی بدگمانی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں وہ بلال زاہد صاحب میری موجود ہے یہاں پر. میں ان کے گھر گیا جلدی سے، یہ گواہ ہے، میں نے کئی جگہ پہ یہ واقعہ بیان کیا. ایک بوڑھی خاتون آئی تو مولانا نے کہا کہ یہ ذرا دیکھیں کیا کر رہی ہے سنیں. تو میں نے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا، تو انہوں نے کہا وہ بوڑھی ہے. تو پھر میں چلا گیا. وہ رونے لگی، بولے میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا، مجھے کھانا نہیں دیتا. انہیں کے پڑوس کا واقعہ ہے، مولانا صاحب کے پڑوس کا واقعہ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہم 11 دیگے گوشت پاک کے نام پہ بنا رہے، ماں باپ تڑپ رہے کھانے کے لیے. یہ کون سی 11ویں ہے بھائی؟ ہم 11ویں کے مخالف نہیں. رسول اللہ کے نام پر کیک بن رہے کئی من کے، اور آپ کی ماں نے کبھی کیک دیکھا نہیں. آپ کس عشق مصطفیٰ کی بات کر رہے میرے بھائی؟ یہ تو نہیں تھا.
مشتبہ تو یہ تھا، اویس قرنی کو ماں نے کہہ دیا رسول اللہ سے ملاقات کے لیے میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دیتی. ایسا نہیں کہ ماں مخالف کی، اویس قرنی سے اتنا عشق رسول ان کی ماں کے پاس نہیں تھا. جتنا عشق مصطفیٰ اویس قرنی کے پاس تھا اتنا عشق رسول ان کی امی کے پاس بھی تھا. اس لیے کہ شریف ماؤں کے بیٹے ایسے ہی عاشق ہوتے ہیں، عاشق ماؤں کے بیٹے عاشق ہوتے ہیں. لیکن ماں نفرت کی وجہ سے نہیں دے رہی تھی، ماں کا بھی عشق تھا. ماں جانتی تھی کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ابو بکر اور عثمان جیسے فرزانے اور اولاد ہیں وہ گلاب یہ تو پہلے ہی سے دیوانہ ہے، یا کبھی واپس ہی نہیں آئے گا. نہیں جانا دیدار کے لیے. دنیا جانتی اتنا بڑا عاشق ہوگا، کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے مگر حضور کی زیارت کے لیے نہیں ہے. مگر بتاؤ اس کو صلہ کیا ملا؟ ماں کی خاطر نہیں گئے. توجہ ہے، ماں کی خاطر نہیں گئے مگر حضور نے کرم فرما کر خود آ گئے اور ایسی زیارت کرائی اپنی کہ بعض دیکھنے والے اتنی باریکی سے نہ دیکھ سکے جتنا رسول اللہ نے باریکی سے دکھایا. اب لوگ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کو ان کو فضیلت نہ، صحابہ نے دیکھا اور حضور نے اویس قرنی کو دکھایا. تو اب یہاں دیکھنے والوں کا معاملہ الگ ہے اور پھر دکھانے والے کی بات الگ ہے. اس کو یوں سمجھ لے، اس کو یوں سمجھ لے کہ مسجد اقصی میں سارے انبیاء نے نماز پڑھی اور حضور جب آسمانوں پہ گئے تو حضور سے پہلے انبیاء موجود تھے. تو کیا انبیاء کی طاقت میرے نبی کی طاقت سے بڑی ہے؟ حضور پیچھے پیچھے جا رہے، وہ پہلے آگے پہنچ گئے. تو بات یہ ہے انبیاء اپنی طاقت سے پہنچے اور حضور قرآن کی طاقت سے پہنچے، اس لیے حضور پیچھے پہنچے. تو یہاں معاملہ دوسرا تھا، بس بلا تمثیل صحابہ نے دیکھا اپنی شان کے مطابق اور حضور نے اویس کو دکھایا اپنی شان کے مطابق. تو دیکھنے اور دکھانے کا فرق تو ہے نا. اسی لیے کسی دیکھنے والے سے پوچھا کہ رسول اللہ کی بھویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی، وہ رو پڑے. اویس میں نہیں بتا سکتا کیونکہ تجلیات کی ایسی روشنی اور گہما گہمی ہوا کرتی تھی اور ایسی تجلیات کی ندرتیں ہوا کرتی تھی کہ نظر اٹھتی تھی اور ہیبت سے جھک جاتی تھی. اویس نے کہا میں بتاؤں؟ آپ نے تو دیکھا نا، آپ ہی بتا دیں. تو کہا دور سے دیکھو تو جدا جدا نظر آتی تھی اور جب قریب سے دیکھو تو ملی ہوئی نظر آتی تھی. ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھڑیاں چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں، قبلے کی اونچائی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماں کی خاطر نہیں گئے دیکھنے تو حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ کو غلام بنا. قیامت کی نشانیوں میں سے میں نے دو چیزیں پڑھی اس اعتبار سے. نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرنا. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. کہ نبی اور دوسری چیز ماں باپ کے سامنے اونچی آواز کرنے پر اعمال برباد ہو جاتے ہیں. ایک تو نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنے پہ، اور ایک تو اس پہ حدیث ہے اور حدیث بھی کس نے بیان کی سنیے اور اس کی سند کتنی خوبصورت ہے وہ بھی سنیے. اس حدیث کو بیان کرنے سرکار غریب نواز اور انہوں نے سنا عثمان ہرونی سرکار سے اور انہوں نے حضرت شریف سے اور اس طرح اوپر وہ سند اس طرح جاتی ہے. تو حضرت غریب نواز سرکار فرماتی کہ قیامت کے دن ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے، پہاڑوں جیسے اس کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جیسی. حدیث پاک ہے یہ بیان غریب نواز فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی. جب اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا میزان میں تو پورا میزان اس کے عمل سے بھر جائے گا. میزان بھرنا آسان ہے. وہ آپ بخاری شریف کے درس میں اکثر سنتے ہیں، ہمارے جو وہ مدرسین حدیث بیان کرتے ہیں، شیخ الحدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب میزان دیکھا تو اس کا بڑا پن دیکھ کر حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے. میزان اتنا بڑا تھا کہ میزان دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اس کو کون بھرے گا؟
کتنا بڑا ہے میزان؟ حضور نے اندازہ لگانے کے لیے مثال دی، فرمایا زمین اور آسمان رکھ دو، اب میزان میں تو ایسا لگے جیسے بہت بڑے میدان میں انگوٹھی کا چھلا رکھا ہوا ہے، جس کے اندر زمین آسمان چھلے کی طرح دکھیں گے، اس میں میری تمہاری نمازیں کدھر جائے گی، روزے کدھر جائیں گے آج کے؟ لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ دکھا لیں۔ میزان بڑا بتایا تو بھرنے کا طریقہ بھی بتایا، کہا اگر میزان بڑا ہے نا تو صحابہ نے کہا بھرے کیسے؟ کہا ایک بار سبحان اللہ کہو تو آدھا میزان بھر کر، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اللہ اس کو میزان بھر کے نہیں دیتا ہے۔ کیا شان ہے امت محمدیہ کی، سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ لیجئے میزان بھر کے، اور یہ تو ایک مرتبہ میں میزان بھر گیا، پھر ساری زندگی پڑھتے رہیے تو پھر کیا سونے کو سوادہ۔ جو 100 مرتبہ پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوگے تو اللہ اس کی مغفرت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھے، کوشش کریں، اور اگر نہیں پڑھ پایا وقت کم ہے تو سورج نکلنے سے پہلے فجر کے بعد پڑھ لے، اگر وہ جنگل میں بھی جا کے بیٹھا رہے تو بھی اللہ اس کا مال اور روزی اس کو وہاں اور اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اس پہ قرضہ ہو تو اللہ اس کی ادائیگی کا اسباب کرتا ہے۔ مال کمانے کا اور مال میں برکت کا اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن کریں گے آپ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اٹھے گا کون فجر میں۔ سلیم میں آپ دعا کیجئے نا کہ میں مالدار ہوتا، سید تو دعا کر کے میں مالدار، مولانا آپ دعا کریں، مولانا آپ دعا کریں، مولانا سب کے نام تو مجھے نہیں پتا، آپ دعا کریں، ناظر صاحب آپ دعا کریں، مدرسے کے بچوں تم دعا کرو مالدار ہو جائیں۔ رسول اللہ نے کچھ چھوڑا؟ مالدار بننے کا طریقہ کتنا آسان ہے، اٹھو نا فجر میں، فجر میں روزی فجر میں تقسیم ہوتی ہے، رات کے 3 بجے تک کے موبائل کھیلتے ہو 2 اور 12 بجے